رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا رمضان آیا، کم و الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا، رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا۔ نامہ پڑھا شروع ہوتا ہے اور اس میں واقعہ چل رہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ تو اس سپارے کے شروع میں قوم کی دھمکی ہے اپنے پیغمبر شعیب علیہ السلام کو، اور انہوں نے دم توڑ جواب دیا، فرمایا تم کہتے ہو ہمارے دین پہ واپس ہے، ہم کب تھے تمہارے دین پر؟ پہلے بھی نبی کسی غلط دین پر نبوت سے پہلے بھی نہیں ہوتا۔ میں اب روٹ لاؤں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو پھر نبی نہ ہوا نا، مفتری ہوا، پھر یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہوا، نبی جھوٹ نہیں باندھتا۔ پھر قوم کو دھمکی دی، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، تم شعیب کے پیچھے لگے رہے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا جب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے تو پھر اب تمہاری باری بھی آ گئی ہے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، ایک زلزلہ آیا اور تو چیخ پڑی اور یہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے مر گئے۔ اور شعیب علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچا چکا ہوں، نصیحتیں کر چکا ہوں، اب اس قوم پر کیسے میں غم کھاؤں۔ ان واقعات کے بعد پھر اب روئے سخن اہل مکہ اور اس امت کی طرح ہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، ہم نے ہر بستی پہ نبی بھیجتے ہیں، تمہاری طرف بھی مکے والوں نبی آئے ہیں، پھر اگر وہ قوم نہیں مانتی تو پھر ہم کبھی ان پر خوشحالی کے دروازے کھولتے ہیں، کبھی تنگی کے، تاکہ خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کے نبی کی بات کو مان لیں، یا تنگ دستی میں انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اختیارات نہیں ہیں تو پھر گر گرا کے اللہ کو مان لیں۔ جب ان دونوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور ترغیب یہ دی گئی جو ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر برکت کے دروازے کھول دیں گے، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر پکڑاؤ ہوئی۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، بستی والے کیا ایک خوف ہے کہ ہمارا عذاب اس وقت آ جائے یہ رات کو نرم بستروں پر اے سی لگا کر سوئے ہو جاؤ، یا اس وقت عذاب آ جائے دوپہر کو ٹیلی ویژن کھول کر اور جناب ویڈیو کھول کر تماشے دیکھ رہے ہوں، یا کرکٹ کھیل رہے ہوں، یا کوئی اور تماشا بنایا ہو۔ بہم یلعب، لعب تو ہمارا کھیل ہوتا ہے، یہ ذکر کھیل ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ذکر ہوتا ہے، تراویح چھوڑو، روزے چھوڑو، گرگٹے رات کو دن کو مذاق بنایا ہوا ہے رمضان کے ساتھ۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے کہ یہ کسی اور کے وارث بنے؟ اس زمین پر کچھ لوگ اور بستے تھے، ہم نے ان کو عذاب میں ان کے گناہوں سے پکڑا، ان کے دلوں کو مہر لگا دی۔ اب یہ بستیاں جن کی خبریں ہم تمہیں دے رہے ہیں اس سے تم عبرت پکڑو، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، تمہارے پاس بھی رسول آ چکے ہیں، انہوں نے نہیں مانا تو وہ پکڑے گئے، تو وہ دن دور نہیں کہ تم بھی پکڑے جاؤ۔ بس صرف فرق یہ ہے کہ اس پوری قوم کو ایمان والوں کے سوا ہلاک کر دیا جاتا ہے، اس
قوم کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی پوری قوم کو خواہ کافر کو کیوں نہ ہو اکٹھے ختم نہیں کرنا. کسی ایک بستی کو کسی ایک جگہ پر تو عذاب آ سکتا ہے، یہ نہیں کہ پوری مشرک قوم کافر منافق قوم یکدم ختم ہو جائے، یہ اس امت میں نہیں ہوگا. موقع ملتا رہے گا، عبرت پکڑنے والے پکڑتے رہے گا. اس کے بعد یہ قصہ اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں، وہ لمبا جائے گا آگے. وہ ہے موسیٰ علیہ السلام، وہ فرعون جابر کے پاس آئے، ان کو دعوت دی، اس نے ٹھکرا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک دلیل کے ساتھ تمہارے تک پہنچا ہوں. انہوں نے کہا دکھاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. لاٹھی ڈالی تو ایک بڑا سانپ بن گیا. ہاتھ بغل سے نکالا تو سفید روشن تھا. یہ دیکھ کر ہکے بکے ہو گئے. سرداروں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بڑا جادو، کیونکہ جادو کا چلتا تھا، وہ ہر چیز کو جادو کا، حالانکہ یہ معجزہ تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے. تو کہنے لگے پھر جادو کا مقابلہ جادو سے گھروں سے کرتے ہیں. ہمارے پاس بڑے بڑے جادو ہیں پرانے، ان کو بلا کر مقابلے میں ان کو شکست دے تاکہ ان لوگ جو ہیں قوم کے ان کے پیچھے کوئی نہ لگے. ایسے ان کو اگر مار دیا جائے تو ہو سکے اس کی ان کی مدد کے لیے بھی کوئی سامنے آ جائیں. تو جب وہ میدان میں شکست کھا جائیں گے تو پھر ان کی طرفداری کوئی نہیں کرے گا. بس مہلت دو ان کو، اور جادوگر پورے شہروں سے جو ماہر جادوگر ہیں ان کو جادوگر آ گئے. انہوں نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ ہم مقابلہ تو کرتے ہیں، تم پھنسے ہوئے ہو نا. ہر آدمی پھر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ ہمیں ملے گا کیا؟ لیکن جو لوگ جو چاہو گے ملے گا اور تمہیں مقرب بنا دیں گے، یہ عہدہ ہوگا، باقی مال و دولت کی تو ہے ہی فراوانی. اچھا میدان میں آئے، اپنی لاٹھیاں ڈالی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. لوگوں کو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ سانپ ہیں. موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے کہ میری لاٹھی بھی تو سانپ بنے گی، فرق کیسے معلوم ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دیا ہے نا معجزہ، آپ لاٹھی ڈالیں اور کرشمے دیکھیں ہوتا کیا ہے. لاٹھی ڈالی، سانپ بنا، منہ کھولا تو سارے سانپ ختم. جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے. اللہ نے ان کو توفیق دی، ان کے سحرۃ ساجدین سجدے بھی کر لیں اور ایمان لے آئے. آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم رب العالمین پر، وہ رب فرعون نہیں، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، سب کا رب ہے، جس کی طرف یہ دعوت دیتے ہیں، ہم اس پر ایمان لیں. فرعون نے کہا یہ ایسی بات ہو گئی، مجھ سے مشورہ ہی نہیں کیا. اسے سمجھا کہ بس اگر ان کو سزا نہ دی جائے تو باقی قوم بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو وہ کہنے لگا یہ تم نے مکر کھیلا ہے ہمارے ساتھ، وہ بھی جادوگر ہے، تم بھی ایک ہی ہو سارے. باز آتے ہو تو ٹھیک، ورنہ تمہارے مخالف ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پہ لٹکا دوں گا اور تڑپتے تڑپتے مر جاؤ گے. اب سنو ان کا، نئے نو مسلم تھے، ابھی سیکھا بھی کچھ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. تم ہمارے اوپر یہی عیب لگاتے ہو نا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کی آیات پر. جب ہمارے پاس پہنچے تو اللہ سے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یہ بڑا جابر شخص ہے، باقی سزا دے گا، لیکن ہم پختہ ایمان لا چکے ہیں. اب آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں صبر کی توفیق دینا، صبر کو دیر دے ہمارے اوپر، اتنا صبر دے ورنہ مشکل ہے ہم پھنس نہ جائیں. تو وہ
جادوگر جو مقابلے میں آئے تھے وہ مسلمان ہو گئے تو فرعون کی پھر مصیبت پڑی اس پر وقال الملأ من قوم فرعون، اب قوم فرعون موسیٰ کو اس کو اپنا فرعون کو بھارتی ہے، موسیٰ کو چھوڑا ہوا ہے، وہ فساد بتاتا ہے، وہ تیرے خدا اور تجھے بھی نہیں مانتا، لیکن جرأت نہیں ہو رہی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں۔ انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو، ابھی میں ان کے بچوں کو قتل کراؤں گا۔ ایک تو تھا موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بچے کا، وہ اور وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں یا پیدا ہوں تو قتل ہو جائے۔ ایک جب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان لانے والوں کے بچوں کو اور ان کی بچیوں کو یہ ظلم میں انہوں نے پکڑا۔ قال موسیٰ علیہ قوم استعینوا باللہ، موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا اللہ سے مدد مانگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، اللہ کی زمین ہے، آج فرعون کے پاس ہے، کل تمہیں بھی مل سکتی ہے، پھر دیکھیں گے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں تھے، آپ کے آنے کے بعد یہ ہم مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھیں گے تم کیا بول کھلاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، فرعونیوں پر عذاب آنے شروع ہو گئے، ان کے مال کم ہوئے، ان کے آبادیاں اور باغات جو ہے ان کے اندر نقصان پڑنے لگا۔ جب نقصان پڑتا تو کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی نحوست ہے، نعوذ باللہ، لیکن وہ عذاب تھمتا ہی نہیں ہے، عذاب شروع ہو گئے۔ اللہ نے طوفان بھیجا، ٹڈیوں کی جو ہے عذاب بھیجا، ہر جگہ ٹڈیاں، جوئیں، وہ ان کا یعنی وقفے سے، اور مینڈک اور خون، ہر چیز میں خون پیدا ہو جاتا، اس قسم کے ان پر عذاب بھیجے تاکہ کہیں تو باز آ جائیں۔ جب ان عذاب میں مبتلا آتے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ دعا مانگیں یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، عذاب ہٹ جاتا، تو کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ اسی بیماری میں پھر لوٹ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں بات آتے ہم نے ایسا بدلہ لیا، سب کو اکٹھا کر کے سمندر کے اندر ڈبو کے رکھ دیا، اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، جن سے کام کروائے جاتے تھے، مشرق مغرب میں وہ ضعیف اور کمزور تھے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، وہ کیسے ڈبویا؟ بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو سمندر میں داخل کر کے سمندر کو حکم دیا کہ مل جا اور درمیان میں وہ دیکھا کر کے مر جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنی کو سیکھا سوکھا تو ہے نہیں، وہ کالا غیر اللہ مجھے ملاؤں فضلک العالمی ویدجینا، آگے جاتے ہیں نا جب تک سمندر پار کر گئے تو کچھ لوگ پھر بت پرستی میں اگلے لوگ لگے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا دیکھو ان کا خدا سامنے ہے تو یہ عبادت کرنا ہے تو کوئی ہمارا بھی خدا مقرر کر دے، ہم اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا، پھر وہی شروع کرتے میں اللہ کے غیر کو تمہارا معبود بناؤں، جس نے تمہیں ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون سے اور دریا دونوں سے نجات دی اور تمہارے دشمن کو دریا میں غرق کر دیا اور تمہیں اور تمہاری اولاد کو ذلیل کر رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تو لینے کے لیے آپ طور پر آئے 30 دن اور اس کے بعد 10 بڑھا کے 40 پورے کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے اپنے بھائی کو مقرر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے بات کی تو موضع ہی آ گیا، کہنے لگے یا اللہ ذرا مجھے نظر تو ایک دفعہ میں آپ کو دیکھ تو لوں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، فلما تجل اچھا جی یہ نہیں ہو سکتا، لیکن تیری تسلی کے لیے ہم کو تجلی پہاڑ پر ڈالتے ہیں
اگر وہ صحیح سالم رہا تو آپ بھی دیکھ لینا، ورنہ مشکل ہے۔ تجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر کہنے لگے سبحانک تبت الیک، میں اپنے مطالبے سے رجوع کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے، یہاں نہیں دیکھا جا سکتا، جنت میں رج کے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو چن دیا ہے اپنی رسالت کے لیے اور اپنی کلام کے لیے، براہ راست ہم آپ کے ساتھ کلام کریں گے، اور یہ کتاب بھی آپ کو دی جا رہی ہے لکھی ہوئی تختیوں پر، اس کے اندر خیر کی چیزیں ہیں، اور جا کر آپ اپنی قوم کو سمجھائیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے ہیں، اور پیچھے جو تھے انہوں نے فرعونیوں سے جو حاصل کیے تھے زیور، ان کا بچڑا بنا کر اور اس کو پوجنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، جب واپس آئے تو پہلے تو اپنے بھائی سے پوچھا، اور پوچھا کیا سختی میں آ کر اخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، سر پر ایک ہاتھ بالوں میں ڈالا اور ایک داڑھی پر کھینچا، کہنے لگے تو نے یہی میرے بعد خلافت کا حق ادا کیا ہے کہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے عالم الغیب تو نہیں تھے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے پوری کوشش کی ہے، ان کا قصور تو کوئی نہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا یا ابن امہ، میری ماں کے بیٹے، بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ان کو سمجھایا، صرف میں لڑا نہیں، اگر میں لڑتا تو پھر شاید آپ ہی کہتے کہ یار میرے آنے کی انتظار نہیں کی، قوم کو تم نے تقسیم کر دیا، کوئی مر گئے، ایسا تو نہیں، میں نے آپ کے انتظار میں ان کے ساتھ لڑا نہیں، باقی میں نے خوب سمجھایا ہے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی ولی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو، غصے ہوئے۔ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر تختیاں لیں اور اس کے اندر جو ہدایت تھی اپنی قوم کو سمجھایا۔ قوم کہنے لگی یہ پختانیہ آپ ہی لوگ کے لیے ہے، بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود کہے نا یہ میری کتاب ہے۔ ایسی وہ بگڑی ہوئی قوم تھی، جو ایمان لائے وہ بھی بگڑے ہوئے تھے، ساری زندگی خدمت کر کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو یہ تسلی بھی ہم کرا دیتے ہیں، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو طول پر گئے، ہم بتا دیں گے کہ یہ میری کتاب ہے۔ 70 آدمی چن کر لے گئے، جب وہ بات سن لی اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ ہے کہاں، نظر تو ہمیں پھر بھی نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی تم کسی بات پر اعتماد بھی نہیں کرتے، تو زلزلہ آیا تو یہ وہیں مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے یہ کیا ہوگا، میں قوم کو کیا جواب دوں گا، وہ گئے کہ ہمارے سردار لے کر وہاں مروا دیے جائیں بول کے، یا مجھے بھی ساتھ ہی ختم کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو آپ کی دعا سے ہم زندہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی ابھی زندگی کے دن باقی تھے، وہ تو ایک سزا کے طور پر ہی تھا، ورنہ تو بہت حقیقی آ جائے تو پھر دوبارہ آپ دنیا میں نہیں آتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ ہمیں ہدایت یافتہ لکھ دیں دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت وسیع ہے، عذاب بھی میرا بہت ہے، لیکن میں وہ عام نہیں کرتا، رحمت کو عام کرتا ہوں، لیکن جو تم مجھ سے لکھوانا چاہتے ہو اس کے ایک اصول ہے، جو پرہیزگار ہوں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ہماری آیتوں کو مانیں گے، اور ایک اور پیغمبر پیچھے آنے والا ہے اس کی بھی اتباع کریں گے۔ جو لوگ ان کی اتباع کریں گے وہ ان کے لیے ہدایت دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی لکھی جائے گی۔ وہ پیغمبر کون سے ہیں، ان تمہاری تورات میں اس کے صفات ہیں، وہ نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، حلال چیزوں کو حلال بتائے گا، حرام کو حرام بتائے گا، اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہیں تمہاری سرکشی کی وجہ سے سخت احکام ہیں ان کو ہلکا کر دے گا۔
فالذین آمنوا بما وَأَزَّرُوا وَنَصَرُوا، جو لوگ ایمان لائیں اور آپ اس پیغمبر کی تائید کریں اور اس کو مدد کریں اور اس نور کی اتباع کریں جو ہمارے سامنے ابھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ختم نبوت کی آواز بھی آ گئی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ کی ساری لوگ جو ہے اپنی قوم کو خطاب کرتے تھے، آپ نے پورے لوگوں کو خطاب کیا، یہ آپ کے ختم نبوت کی دلیل ہے اور توحید کی بیان کی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا، انہوں نے پانی مانگا، پتھر پہ آپ نے لاٹھی ڈالی تو پانی نکل آیا، اور جب تیہ میں جو من و سلوہ کھاتے تھے وہ مفت کے یعنی حلوہ اور گوشت، یعنی پرندے ہوتے تھے ان کو آسانی سے پکڑ کے بھون کے کھا جاتے تھے، درختوں کے ساتھ حلوہ لگ جاتا تھا، بہترین کھانے کی چیز وہ لے لیتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھیں، ان سے یہودیوں سے پوچھیں اے میرے محبوب، یہ آپ بڑے بنتے ہیں، ان کی بڑے وہ جو ہیں جنہوں نے ہفتے میں زیادتی کی تھی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے خود کہا تھا ہم ہفتے کا احترام کریں گے، لیکن انہوں نے ان کا جب امتحان ہوا، مچھلیاں جو دریا کے نیچے ہوتی تھی وہ پورا ہفتہ نیچے چلی جاتی تھی اور ہفتے والے دن اوپر آ جاتی تھی۔ یہ مچھلی بہت کھاتے تھے تو پکڑی نہیں جاتی تھی، پھر میں ہیلے بہانے بنا کر ان کو پکڑا، پھر 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ایک روکتے ہی آخر تک وہ نجات پا گئی، ایک شکار کرتی تھی ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور تیسری جماعت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اور جن کو پکڑا ان کو کیا بنایا؟ انہیں کہا گیا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ان کے اہل لوگ خلیفہ بنے، اور جناب وہ دنیا کا سامان لیتے ان کی طرف لپکتے تھے اور ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ والذین یمسکون بالکتاب، جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تو ان کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل جو بڑے بنتے ہیں، فرمایا یہ تورات کو کیسے مانا انہوں نے؟ جب طور کو ان کے اوپر چھتری کی طرح کھڑا کر دیا گیا اور مانو تو ٹھیک ہے بھرنا، اوپر سے گرا کے جو ختم کر دیں گے، پھر انہوں نے مانا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، میثاق کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں ایک میثاق، روز میثاق اس کو کہتے ہیں، ہماری روحوں کو اکٹھا کیا، جتنے بھی قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں سب کو اکٹھا کیا، آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالا، ہم تو فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، سب نے کہا جی ہاں ہمارا آپ رب ہے۔ فرمایا یہ وعدہ ہم قرآن میں اس واسطے یاد دلا رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو تو نصاب کی بات تھی ہم تو بھول گئے تھے، یا تم یہ نہ کہنے لگے ہمارے باپ دادے شرک کیا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم تو ان کے پیچھے آئے تھے۔ فرمایا اس واسطے براہ راست تم سب کو یہ خطاب ہے، یہ کوئی عذر قیامت کے دن پیدا نہیں کر سکو گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کوئی بڑے سے بڑا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور صبر کی دعا مانگتا رہے اور بچتا رہے نافرمانی سے، ورنہ بڑے سے بڑا نیک بھی کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی وجہ سے دونوں جہانوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں برم بن باعورہ ایک شخص تھا اور وہ مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا اللہ قبول کر لے اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ انہوں نے دشمنوں کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی زبان کھولی، لیکن ان کے خلاف تو بد دعا نہ کر سکے اور اپنا نقصان کر بیٹھے، ان کو کتے کی طرح بنا دیا گیا، یہ زمین کی چیزوں کی طرف لپک گیا، جھک گیا۔
فمثله كمثل الكلب، شکل تو کتے کی نہیں بن گئی تھی. ان تحمل علیہ یلحس و تطرد، اتنا کتے کی طرح ہانپتا تھا، اس کو چھوڑے کتا بیل. آپ دیکھیں سردیوں کے موسم میں بھی زبان نکال کر جو ہے وہ جو ہونک رہا ہوتا ہے. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وَلَقَدْ زَرَعْنَا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي. ہدایت وہی پاتا ہے جس کو اللہ ہی ہدایت دے، جس کو گمراہ کر دے وہی نقصان میں پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوگ جہنم پیدا کیے ہیں، جنت بھی پیدا کیے ہیں، لوگ جن اور انسان پیدا کیے ہیں، ان میں سے کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے. جو ایمان لائیں گے جنت میں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نیک نام ہیں ان سے پکارو. اور یہ جو کجیاں کرتے ہیں ناموں میں اللہ کی اس کو چھوڑ دو. والذین کذبوا بآیاتنا، جن نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو پھر بھی مہلت دیتے ہیں. آج نہیں تو کل واپس آ جائے تو قبول فرما لیں گے. دیکھ اگر نہیں آئے گے تو ہماری قید سخت ہے، پھر ہم پکڑیں گے تو انہیں چھڑا کوئی نہیں سکے گا. اولم ینظروا، دیکھتے رہی زمین آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بکھیر رکھے ہیں. ابھی یہی حدیث بات ہوئی، اس پر ایمان نہیں لاتے تو پھر کس پر ایمان لائیں؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب بلند انداز ہوگی؟ فرمایا قیامت کے حقوق کے دین کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. یہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے راز میں رکھا ہوا ہے، کسی کو بھی ہمیں نبیوں کو بھی نہیں بتایا، بس آنے والے ہاں کچھ علامتیں بتا دی ہیں. اور آپ سے بار بار پوچھتے ہیں، آپ انہیں سمجھاتے ہیں گویا کہ آپ نے اس کی بڑی تحقیق کر رکھی ہے. کاننا کا حفیظ کیوں نہ ہے؟ ان سے کہہ دیں انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیں میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مختار کل اللہ کی ذات ہے. میں اپنے نفع نقصان کا اپنے کا بھی مالک ہوں. اگر میں ہوتا تو بدر میں مجھے ذخیرے ہوں، احد میں تکلیف ہوتی، فلا جگہ نہ ہوتی. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، مجھے تکلیف پریشانی کبھی بھی نہ ہوتی، میں خیر ہی جمع کرتا اور ساتھی ہوتی، اور مجھے تکلیف بھی کبھی نہ آتی. میں تو بشیر نذیر پیغمبر ہوں. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس سے بیوی اس کی پیدا کی ہے، پھر یہ جوڑے بنتے رہتے ہیں. ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ ہمارے گھر میں خوشی ہونے والی ہے، بچہ ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ اس بچے کو خیر عافیت کے ساتھ جو ہے ولادت دے دے تو ہم آپ کا شکر گزار ہی بنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس جوڑے کو جب بچہ دے دیتے ہیں تو وہ شریک کرنے لگا، آج میں داتا پہ جا کر دیکھ چڑھائی تھی اس کی وجہ سے بچہ مل گیا، میں یا ادھر شاہ کمال گیا تھا ککڑ دے آیا تھا اس واسطے مجھے بچہ ملا. اللہ کے بندے اللہ نے دیا ہے، کسی نے نہیں دیا. پھر یہ خورشید کرنے لگتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملانے لگتے ہیں. ان الذین تدعون من دون عباد، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں تمہاری جیسے، پکار لو جواب نہیں دیں گے. کیا ان کی یہ تو بت بنا کے پوچھتے تھے نا بتوں کو. فرمایا ان کی ٹانگیں نہیں جن سے چلیں، ہاتھ نہیں جن سے پکڑیں، آنکھیں نہیں جن سے دیکھیں، کان نہیں جن سے سنیں. پکار لو اپنے شریکوں کو، میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، مجھے مہلت بھی نہ دو. اِنَّ وَلِيِّيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ، تمہارا دوست وہ اللہ جس نے کتاب نازل کیا ہے، اور صرف آپ کا نہیں ہے میرے پیغمبر دوست. فَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ ہر نیک آدمی کا دوست ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکی تم کرو اللہ تعالیٰ تمہارا دوست، تم اللہ کے دوست بڑی بن جاؤ. اور جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کہاں کریں. وہ جو تصویریں جس طرح آپ دیکھتے ہیں سائن بورڈوں پر، جدھر دیکھتے ہیں وہ آپ کو ادھر ہی دیکھتی چلی جاتی ہیں تصویریں. فرمایا ان کی آنکھیں تم نے بنا رکھی ہیں، اور ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. خذلت قوامر، مکارم اخلاق کی آیت ہے. ان کو معاف کر دیا کریں، نیکی کا حکم دیا کریں، جاہلوں سے اعراض کر دیا کریں. اگر شیطان
کو چونکا دے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرے۔ شیطان جو ہے اپنے دوستوں کو گمراہی کے اندر کھینچتے ہیں، کمی نہیں کرتے اس کے اندر، اور مشرک کہتے ہیں کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق معجزہ لے آئیں، تو فرمایا یہ انما اتبع ما یوحی الی، میں تو اپنے پیغمبر کی اپنی وحی کی انتظار کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں نکالتا ہوں۔ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو خوب آرام سے غور کر کے کان لگا کے سنا کرو، چپ رہا کرو، یہ نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی۔ یہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو باقی لوگ اس کو سنتے رہیں، اور اپنے رب کو دل میں یاد کیا کرو زیادہ تر عاجزی کے ساتھ، اور ایک رعب طاری ہو تمہارے اوپر۔ ہاں، اپنے دل کو مشاق بنانے کے لیے تھوڑا سا اونچا، لیکن شور ڈال کے نہیں، صبح و شام یعنی ہر وقت تم ذکر کیا کرو۔ اللہ کے فرشتے جو اللہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ تو اللہ کی عبادت میں اور تسبیح میں اور سجدوں میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، تم بھی ان کے پیچھے چل پڑو۔ سورہ انفال جو شروع ہوتی ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ پہلا مال غنیمت بدر میں ملا تھا، تو کیسے تقسیم ہو اس میں کچھ اختلاف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال غنیمت کی تقسیم اللہ کے رسول کریں گے، اور ہم ان کو بتائیں گے کیسے تقسیم کرنا ہے۔ تو آپس میں کیوں اختلاف کرتے ہو؟ ایمان والے وہ لوگ ہیں، ایمان والے مومن کون ہے اس کی اللہ تعالیٰ تعریف بتاتے ہیں۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر ہے تو ان کے دلوں پر ایک رعب طاری ہو جاتا ہے، جب اللہ کی کتاب پڑھی جائے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ یہ مال خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، جن میں یہ پانچ صفتیں ہوں گی وہی سچے مسلمان ہیں، وہی مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ ان کے کو ہم درجے دیں گے اور ان کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ آگے غزوہ بدر کے بارے میں شروع ہوتا ہے کہ ہم نے ہی تمہیں نکالا تھا، تم تو اس قافلے کے اس جماعت کی اس فوج کے ساتھ لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے جو مسلح ہو کے آئے تھے، تم تو چاہتے تھے کہ وہ جو تجارتی قافلہ ہے اس سے فائدہ بھی ہوگا، تو ہم نے اس تجارتی قافلے کو نکال کر فوج کے سامنے کر دیا، اب کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا، نہ وہ نہ آپ۔ پھر ہم نے تمہیں فتح دے دی، تو پھر اس کے نتیجے میں مال غنیمت آیا، تو پھر مال غنیمت ہماری وقت کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے۔ ہم نے تمہیں پہلے ہی وعدہ دے دیا تھا کہ جس جماعت کے ساتھ بھی مقابلہ کرو فتح ہم دے دیں گے۔ وہ وقت تم ایجاد کیوں نہیں جب تم گر گرا کے اپنے رب سے مانگ رہے تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی، 1000 فرشتے اتار کے۔ دوسری روایت میں پہلے گزر گیا 3000، پھر 5000 کا بھی وعدہ کیا تھا۔ فرمایا ہمیں فرشتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ہیں، اس واسطے، ورنہ تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو ویسے ہی کون سے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ ہم نے ہی میدان بدر میں تمہارے اوپر اونگ طاری کی تھی، میدان جنگ میں نیند آنا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نماز میں نیند آنا یہ شیطانی ہوتا ہے، یہ سستی کی علامت ہوتی ہے۔ تو بہرحال پانی برسا، بارش آئی اور میدان تبدیل ہو گیا، پہلے ان کا اچھا تھا، پھر تمہاری ریت والی طرف تم تھے، تو ادھر بیٹھ گئی، فرش بن گیا، اور ان کی جو ہے پھسلن بن گئی، وہ مشکل میں ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ۔ فرشتوں کو اللہ نے یہ کہا تھا، ایک تو مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے ثابت قدم رکھنے کے لیے خوش کرو ان کو، اور دوسرا تم دشمنوں کی گردنیں کاٹ دو، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ جو گردن اٹھے اس کو بھی اڑا دو، جو ہاتھ اٹھے اس کو بھی اڑا دو۔
یہ اس واسطے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، یہ جنگی رسول ہے، جب تم میدان جنگ میں صف باندھ کے کھڑے ہو جاؤ تو مر جاؤ یا فتح حاصل کر کے آؤ، پیچھے ہٹ کوئی نہیں سکتا۔ اگر پیچھے کوئی ہٹ آیا تو پھر یوں سمجھے کہ وہ جہنم میں جائے گا سیدھا۔ ہاں، دو طریقے ہیں واپس ہونے کے، ایک آدمی لڑتا آگے نکل گیا، اس کی جماعت پیچھے رہ گئی تو کسی بہانے آہستہ آہستہ پیچھے واپس آ کے اپنی جماعت کے ساتھ مل جائے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دشمن کے پینترا بدل دیکھے گی، اس کو سمجھے کہ یہ بھاگ رہا ہے تاکہ وہ اس کے پیچھے یہ قریب اور پلٹ کے اس کو مار دیں، اس طرح سے پیچھے ہٹ سکتے، باقی کوئی تیسری صورت اس کی نہیں ہے۔ فرمایا جب بدر میں تم مار رہے تھے نا ان کو، یہ تم نہیں مار رہے تھے، ہم ہی مار رہے تھے۔ وہ اے میرے محبوب، جب آپ نے مٹی ڈالی تھی نا، یہ مٹی ان کے آنکھوں میں ہم نے پہنچائی تھی، آپ نے نہیں پہنچائی تھی، یہ کام تو اصل میں ہمارے ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی نہ کرو۔ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم، وہ بدترین جانور ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے۔ اگر ان کے اندر صلاحیت ہوتی خیر کے سننے کی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سنا دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو اللہ کی بات کو قبول کرو، اللہ کے رسول کی بات بھی قبول کرو، خواہ نماز میں کیوں نہ ہو، اللہ کا پیغمبر آواز دے دے تو فوراً جواب دے۔ اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء، لوگوں جان لو اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے اندر آگ بھی بن جاتا ہے۔ اس واسطے جب کوئی نیکی کا خیال آئے کہ کرنی ہے تو اس کو اگلے ٹائم پر مت چھوڑو، پتہ نہیں اس وقت تمہارا جذبہ جو ہے وہ اس وقت تک رہے یا نہ رہے۔ بعد میں بہت زور صورتیں نظر آ جاتی ہیں، کہتے چلو رہنے دو، ابھی تمہیں نماز پڑھنے کا، درس سننے کا، خرچ کرنے کا ایک داعیت ذہن میں بیٹھا ہے تو اسی پر عمل کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر، اور فتنے سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنا اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ جان رکھو، مال اور اولاد اللہ نے دیا تمہارے لیے، یہ ایک آزمائش ہے کہ ان کو اگر اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا تو درجے پاؤ گے، ورنہ یہ تمہاری ناکامی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے دیں گے، یعنی ایسی صلاحیت دے دیں گے تمہیں حق اور باطل واضح نظر آئے گا اور تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ تو آپ کے خلاف مکہ ہی میں لوگ سازش کر رہے تھے قتل کر دیا جائے، یا لمبی واقعات آپ سنے ہوئے بھی ہیں، یا ان کو ملک بدل کر دیا جائے، یا ان کو قید کر کے رکھا، آخر کار فیصلہ کیا تھا کہ ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، قتل کر دے۔ فرمایا پوری قوم کو ہم نے ناکام کر کے اور آپ کو زندہ جو ہے سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دیا، یہ ہمارا کمال ہے۔ یہ تو ایسے خبیث ہیں مکہ والے جو ایمان نہیں لائے، وہ تو بجائے اللہ سے اچھی دعا مانگنے کے وہ تو کہتے ہیں وَإِذْ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ، یا دین حق ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھر برسا دے یا پھر دردناک عذاب دے دے۔ یہ تو اتنے پاگل ہیں، عذاب کو مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم عذاب کے مستحق ہو چکے ہو، لیکن ہم کسی کی وجہ سے آپ جب تک یہاں ہیں تو ہم اس پر عذاب نہیں لائیں گے۔ یا کچھ لوگ اس میں استغفار کر کے ہجرت کر کے آپ چلے بھی جائیں، کچھ لوگ استغفار یہاں کریں گے تو جو غریب جو کمزور ہیں نہیں جا سکیں گے تو ان کی برکت سے بھی ہم ان پر عذاب نہیں لائیں گے۔ اللہ ورنہ تو یہ عذاب کے مستحق ہیں۔ ان کی نماز کیا ہے؟ یہ تو سیٹیاں بجاتے ہیں، یہ تو تالیاں بجاتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ ان الذین کفروا، کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں دین سے روکنے کے لیے، کر لیں خرچ، یہ بعد میں ان کو افسوس کا باعث بننا پڑے گا۔ یہ کرتے رہیں خرچ،
آخر کار اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کو جہنم میں جمع کر دیں گے. قل للذین کفروا ینتہوا، آپ کہہ دیجئے کافروں اگر باز نہ آئے، قل للذین کفروا ینتہوا یغفر، اب باز آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ سب کا گناہ معاف کر دیں گے. اگر باز نہ آئے تو پھر واقعات پہلے گزر چکے ہیں کہ ہم نے نافرمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے. آخر میں فرمانے وقاتلوا حتی لا تکون فتنۃ، جہاد کا حکم ہے، لڑتے رہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یہاں تک کہ شرک ہی نہ رہے اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے. اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کامیاب ہو جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر نہیں باز آتے پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو ان کو دیکھو ہم تمہیں تسلی دیتے ہیں. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تم یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا آقا بھی ہے، مولا بھی ہے، دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، اور بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے. تم دشمنوں کے کر و فر اور زیادتی سے محبوب ہو کر نہ ڈرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس کے ساتھ ہم ہو جائیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسول وعلیہ وآلہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ حق تو لے کے ادا کر سکتے نہیں، غیر کو لے کے بیٹھے قیامت تک اس کا حق بھی نہیں ادا ہو سکتا. اس میں سے ہم کچھ چیزیں اپنی آسانی کے لیے چن کے ایک دوسرے کو سناتے ہیں. یا اللہ اس پر بھی کم از کم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت میں سرور ہو سکے. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.